بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل چینل وائٹ اینڈ گرین پاکستان میں ہوں سجاد سیاب۔ سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو نئے سال کی ڈھیروں خوشیاں مبارک۔ اللہ کرے کہ یہ سال 2024 پاکستان میں مشکلات کی کمی اور آسانیوں بھرا سال ہو۔ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی جو نئی ویڈیوز ہیں وہ بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین چلتے ہیں آج کے ویلاگ کی طرف۔ آج کے ویلاگ کے جو پوائنٹس ہیں میں آپ ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ 9 مئی کیسز پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ اگلا پوائنٹ ہوگا قاتلانہ حملے کے بعد مولانا فضل الرحمان کا اہم بیان، الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست کر دی۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہوگا وہ میاں محمد نواز شریف اور آئی پی پی کے سربراہ جہانگیر ترین کی قسمت کا فیصلہ آج متوقع ہے۔ یہ کیا خبر ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کرتا ہوں۔ مزید پی ٹی آئی کے چیئرمین نے بڑا اعلان کیا ہے، بیرسٹر گوہر خان صاحب کا ایک بڑا اعلان، وہ بھی اگلے کچھ منٹوں میں تفصیلات آپ کے ساتھ رکھتا ہوں۔ اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہوگا، پولیس نے جمشید دستی کے الزامات کو جھوٹا اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے ایک بیان جاری کیا ہے۔ اس کی بھی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اگلا اور آخری جو پوائنٹ ہوگا وہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ صنم جاوید کے چرچے، ان کے لباس اور ان کی مسکراہٹ کا آج سوشل میڈیا کے اوپر بڑا چرچا رہا۔ یہ کیا ڈیٹیلز ہیں یہ بھی آپ ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں جی تفصیلات کی جانب۔ شروع کریں گے پاکستان سٹاک مارکیٹ سے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئے سال کے پہلے ہی دن چند منٹوں میں 64,000 کی سطح پہ پہنچ گئی ہے اور انڈیکس میں 1733 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے، پاکستانی معیشت کے لیے، کہ چونکہ پچھلے جو دسمبر میں اگر دیکھا جائے تو 15 دسمبر کے بعد مندی کا رجحان تھا سٹاک مارکیٹ میں، لیکن آج سال کے پہلے ہی دن مارکیٹ میں ایک اضافہ دیکھا گیا اور مثبت اضافہ دیکھا گیا سٹاک مارکیٹ میں۔ تو اس کے بعد ناظرین اگلی خبر یہ ہے کہ 9 مئی کیسز میں پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکلات۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو گجرانوالا کینٹ پر حملہ اور جلاؤ گراؤ کے مقدمے میں پی ٹی آئی کے رہنما مراد سعید، حماد اظہر اور عمر ایوب سمیت 51 ملزمان کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تو یہ تھا پی ٹی آئی کے لیے دن بہ دن بڑھتی ہوئی مشکلات، جوں الیکشن نزدیک آتے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لیے پی ٹی آئی کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کی مشکلات میں دن بہ دن اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین اس کے بعد اگلی جو خبر ہے وہ ہے قاتلانہ حملے کے بعد مولانا فضل الرحمان کا اہم ترین بیان۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یکساں مواقع صرف ایک پارٹی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ صرف ایک پارٹی کی بات نہیں، 2 صوبوں کو بھی یکساں پرامن ماحول فراہم کیا جائے۔ تو اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ جو اشارہ ہے یہ کس جانب ہے، کہ یہ جو یکساں مواقع اور صرف ایک پارٹی کو مل رہے ہیں، یہ ان کا اشارہ انہوں نے کسی پارٹی کا نام نہیں لیا، کسی سیاسی رہنما کا نام نہیں لیا، کسی لیڈر کا نام نہیں لیا، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت جو میڈیا پہ چرچے ہو رہے ہیں، اس وقت جو ہر طرف بات یہ کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے رائے ہموار کی جا رہی ہیں، تو کیا مولانا فضل الرحمان کا اشارہ بھی مسلم لیگ نون کی طرف ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو رائے وہ صاف کی جا رہی ہیں؟ مزید ان کا کہنا یہ تھا کہ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں، میرے اوپر حملے ہو رہے ہیں، میری گاڑی پہ فائرنگ کی گئی ہے، ایسی صورتحال میں الیکشن مہم کیسے چلائی جا سکتی ہے؟ پرامن ماحول کے لیے اگر الیکشن کچھ دن آگے ہو جاتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ ایسے ماحول میں الیکشن ہو سکیں گے، ہو سکتا ہے کہ لوگ پولنگ سٹیشنز پر نہ جائیں۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خدشات ہیں، اور ظاہر ہے کل ان کے قافلے کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا، گو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس قافلے میں نہیں تھے، لیکن ان کی گاڑی کے اوپر، جو ان کی ذاتی گاڑی ہے وہ اس قافلے میں شریک تھی، تو اس کے اوپر فائرنگ کی گئی اور گولیوں کے نشانات اس گاڑی پہ نظر بھی آ رہے تھے۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان آج پہلا بیان نہیں ہے، اس سے پہلے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے
دو تین ایسی سٹیٹمنٹس اور دو تین پریس کانفرنسز انہوں نے کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے الیکشنز کو تھوڑا سا ڈیلے کیا جائے۔ تو میرے خیال میں نے بھی پچھلے دو تین ویلاگ میں یہی کہا تھا کہ جو پاکستان میں سردی کی بالخصوص جو لہر ہے، اس میں پہاڑی علاقوں میں پہاڑوں پہ جو برف باری ہونی ہے، فروری میں ظاہر ہے سنو فال کا سیزن ہوتا ہے، تو وہاں برف باری اور شدید ٹھنڈ کی صورت میں جو ٹرن آؤٹ ہے وہ انتہائی کم ہوگا۔ اگر 8 فروری کو الیکشن ہو جاتے ہیں تو جو ووٹرز ٹرن آؤٹ ہے وہ بہت کم ہوگا، اور جب آپ کا ووٹرز ٹرن آؤٹ کم ہوگا تو ظاہر ہے الیکشن مخالف قوتوں کو اور پاکستان مخالف قوتوں کو ایک ٹاپک مل جائے گا، ایک موضوع مل جائے گا کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوتے ہیں وہ سلیکشن ہوتی ہے اور وہ داندلی ہوتی ہے۔ تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس درخواست کے اوپر الیکشن کمیشن اور جو مقتدر حلقے ہیں وہ کیا فیصلے کرتے ہیں۔ اصل اس ملک میں فیصلہ تو مقتدر حلقوں کے ہاتھوں میں ہی ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جی اگلی خبر یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی تاحیات نااہلی، سپریم کورٹ آج یعنی کہ منگل کے روز ایک بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ تاحیات نااہلی میں کیس میں جو تشکیل دیا گیا ہے سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ، جس کی سربراہی کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اور وہ آج سماعت اس کی ہوگی منگل کے روز، اور اسی میں آئی پی پی کے جو سربراہ ہیں اس میں جہانگیر ترین صاحب، ان کو بھی تاحیات نائل کیا گیا ہوا ہے۔ تو آج دیکھنا یہ ہوگا کہ دونوں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں میاں محمد نواز شریف اور آئی پی پی کے جو سربراہ ہیں جہانگیر ترین، ان کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیا وہ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اہل ہوں گے یا نہیں۔ تو ناظرین اس کے بعد چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب، اور اگلی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے آج بڑا اعلان کیا ہے۔ اعلان ان کا بڑا یہ ہے کہ اگر بلے کے علاوہ کوئی بھی نشان ملتا ہے تو وہ لیں گے، مگر الیکشن سے بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ان کا خوشائند بیان ہے، اور اس بیان کو مثبت انداز سے اگر دیکھا جائے تو یہ واقعی میں ایک خوشائند بیان ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم جاری کیا، لیکن الیکشن کمیشن کے ذریعے پی ٹی آئی کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ ایک وکیل نون لیگ سے اگر جائے تو ٹھیک، اگر وہی وکیل پی ٹی آئی کی طرف سے جائے تو وہ گرفتار ہوتا ہے۔ بیرسٹر گور صاحب نے مزید کہا کہ اس کے اوپر عدلیہ کو کردار ادا کرنا چاہیے، عدلیہ اگر کردار ادا کرے گی تو مسائل کا حل ممکن ہے، عدالت کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور عدلیہ کے اور بالخصوص چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس معاملے میں مداخلت کرنا ہوگی، اور چونکہ اعلیٰ عدلیہ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا ہوا ہے کہ ملک میں جو انتخابات ہیں وہ صاف اور شفاف ہوں گے، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ یہ چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر مداخلت کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پلان بی اور سی ہمارے پاس ہے، پارلیمان تک جائیں گے۔ مزید انہوں نے ایک اور بڑا بیان دیا آج، اور وہ یہ تھا کہ فوج کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کی کوئی لڑائی نہیں ہے، فوج بھی ہماری ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کی محافظ ہے۔ یہ کہنا تھا بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین ہے تحریک انصاف کے۔ یہ آج انہوں نے ایک بڑا بیان میں سمجھتا ہوں کو وہ دیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں آج جمشید دستی صاحب کے اس ایک ویڈیو بیان کی جانب، جو انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا بڑے روتے ہوئے، بڑی آؤ بکا کرتے ہوئے انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے الزام عائد کیا کہ ان کے غیر خفیہ ایجنسیوں نے اور سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے چھاپا مارا اور میری بیوی کو برہنہ کیا گیا۔ میرے جو بچہ ہے جس کی عمر غالباً 10 ماہ ہے، اس کو رلایا گیا، اس کے اوپر تشدد کیا گیا، جبکہ موبائل فون اور کیمرے توڑ کے ساتھ لے گئے۔ یہ تھا جمشید دستی کا ایک لمبا چوڑا بیان تھا۔ انہوں نے اس بیان میں آج یہ بھی کہا تھا کہ بے غیرتی کی انتہا کر دی ہے اور ظلم کی انتہا کر دی ہے، بربریت کی انتہا کر دی ہے۔ تو اس کے اوپر پولیس حکام نے جمشید دستی کے الزامات کو جھوٹا اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایس ایچ او تھانہ سٹی نے یہ کہا جی کہ جھوٹا اور بے بنیاد ہے ان کا بیان، سابق ایم این اے کے غیر کسی قسم کا کوئی چھاپا نہیں مارا گیا، نہ ہی ان کی فیملی کو ہراس کیا گیا ہے۔
SHO کا مزید یہ کہنا تھا کہ جمشید دستی کی جو اہلیہ ہے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، اس دوران بھی ان کو پورا ماحول فری ماحول دیا گیا، انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک اور کوئی کسی قسم کی پابندی کا اطلاق نہیں کیا گیا۔ تو اس حوالے سے ظاہر ہے اگر پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے چھاپا نہیں مارا اور جمشید دستی نے آج اتنا بڑا بیان دیا، روتے ہوئے آؤ بقا کرتے ہوئے انہوں نے فریاد کرتے ہوئے ویڈیو بیان جاری کیا، تو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ آیا پولیس نے چھاپا میں نہیں مارا، پولیس اس سے لا علم ہے، تو آخر ایسے چھاپے کون مار رہا ہے؟ کیا جمشید دستی ایک اتنا بڑا الزام، اتنا بڑا جھوٹ کیا وہ بول سکتے ہیں کہ میری بیوی کو، اپنی اہلیہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میری بیوی کو برہنہ کیا گیا، میرے بچوں کے اوپر ظلم کیا گیا اور بے غیرتی کی، ظلم کی انتہا کی گئی؟ تو میرے خیال میں اس کی تحقیقات اگر ہوں تو سارا معاملہ سامنے آ جائے گا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ ناظرین اس کے بعد چلتے ہیں PTI کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ صنم جاوید، جن کا چرچا رہا آج پورا دن سوشل میڈیا کے اوپر۔ ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ان کے ریمانڈ میں توسیع کر دی گئی ہے۔ لاہور کی سیشن کورٹ نے صنم جاوید کی جسمانی ریمانڈ میں 1 دن کی توسیع کر دی ہے، جبکہ صنم جاوید نے لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقے 119 میں مریم نواز کے مقابلے میں کاغذات نامزدگی بھی جمع کروائے تھے جو کہ مسترد ہو گئے تھے۔ فی الحال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکشن ٹریبونل میں چونکہ یہ اپیلز کی گئی ہیں تو وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے ان سارے جو مسترد شدہ فیصلے الیکشن کمیشن کی جانب سے جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے صنم جاوید کا آج لباس سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیر بحث رہا، خاص کر PTI کے حلقوں میں وہ موضوع بحث بنا رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صنم جاوید نے آج ایک سردی سے بچنے کے لیے ایک ہوڈی زیب تن کر رکھی تھی اور اس ہوڈی کے اوپر انگریزی تحریر ایک سامنے جو ہے اس کے ہوڈی کے سامنے ایک انگریزی میں ایک تحریر لکھی ہوئی تھی۔ اس تحریر کی وجہ سے صنم جاوید کا جو لباس ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر موضوع بحث رہا۔ اس تحریر کا جو اردو میں مطلب تھا وہ یہ تھا کہ جب ناانصافی قانون بن جائے تو بغاوت فرض ہو جاتی ہے۔ یہ اس تحریر کا مطلب تھا کہ جب ناانصافی قانون بن جائے تو بغاوت فرض ہو جاتی ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ اس تحریر کی وجہ سے بھی صنم جاوید کے اوپر ایک اور مقدمہ بن جائے۔ اس کے علاوہ جو جب ان کو پریزن وین کے اندر لایا گیا تو جو صنم جاوید کی مسکراہٹ کے جو چرچے تھے وہ بھی PTI کے سوشل میڈیا کے حلقوں میں کافی زیر بحث رہے۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ کل کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔